پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم شاعری بہت بری طرح پڑھتے ہیں. مجھے افسوس سے کہنا پڑا ہے. نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا. اب کا ایک چھوٹی سی اضافت ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک ایک ایک لفظ پہ ہتھوڑا نہ مارا جائے اس وقت تک ہم شاعری نہیں پڑھ رہے ہیں. یہ شعر ہمیشہ اسی طرح پڑھتے دیکھا ہے. نکتہ چیں ہے غم دل اس کو سنائے نہ بنے. شاید انہوں نے گانا سن رکھا ہو، نکتہ چیں ہے غم دل، اس وجہ سے نکتہ چیں ہے غم دل اس کو سنائے نہ بنے. یعنی میرا محبوب نکتہ چیں ہے، غم دل نکتہ چیں نہیں ہے. اور جب لڑکوں لڑکیوں کو میں سنتا ہوں جنہیں شاید اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ شعر اس طرح پڑھو، تو وہ رونا میرا وضو ہے نالا میری دعا ہو. اب نالا کیا چیز ہے؟ رونا کیا ہے؟ رونا میرا وضو ہے، نالا میری دعا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اس نے دیکھا نہیں دنیا میں بہاروں کے سوا، سبزہ زاروں کے سوا اور ستاروں کے سوا. ستاروں کہنے سے شاعری زیادہ شاعری نہیں بن جاتی. فیض صاحب کی ایک 9 سطروں کی نظم ہے، اسے بھی اسی طرح پڑھا جاتا ہے. پھر کوئی آیا دل زار نہیں، کوئی نہیں راہ رو ہوگا کہیں اور چلا جائے گا. اتنی خوبصورت نظم ہے جس میں ایک اچنبھا ہے، ایک اداسی کی کیفیت ہے. پھر کوئی آیا دل زار نہیں، کوئی نہیں راہ رو ہوگا کہیں اور چلا جائے گا. ڈھل چکی رات بکھرنے لگا تاروں کا غبار، لڑکھڑانے لگے ایوانوں میں خوابیدہ چراغ. سو گئی راستہ تک تک کے ہر ایک راہ گزار، اجنبی خاک نے دھندلا دیے قدموں کے سراغ. گل کرو شم میں بڑھا دو میں و مینا و عیا، اپنے بے خواب کے واڑوں کو مقفل کر لو. اب یہاں کوئی نہیں آئے گا.